اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسنوا جوار النعم اللہ ولا تنفروها فقلما زالت عن قوم فعادت الیہم۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق میں جاری تھی، اور ہم رسول خدا کی زندگی میں پائے جانے والے ایسے مکارم اخلاق بیان کر رہے ہیں جنہیں جاننا ہماری روزمرہ زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے، اور ہم ان مکارم اخلاق سے غافل ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیۃ والثناء کے نورانی حرم مطہر کی مینجمنٹ ٹیم نے ہم سے یہ خواہش کی کہ ہم سفر المظفر کے ان آخری ایام میں رسول خدا کے مکارم اخلاق کو بیان کریں اور ان سے خود بھی سبق سیکھیں، اور آپ لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہم سے کیا کہتی ہیں۔ آج ہم نے جس نورانی حدیث کا انتخاب کیا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی سے متعلق ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں بے حساب نعمات عطا کی ہیں، لیکن ہم اللہ کی ان نعمات کی قدردانی نہیں کرتے ہیں، اور قدر نہ کرنے کے نتیجے میں جب وہ نعمات نقمات میں تبدیل ہو جاتی ہیں تب ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ رسول خدا یہاں اس نورانی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ احسنوا جوار نعم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمات کا اچھا ہمسایہ بنو، یعنی کنایہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو۔ لا تنفروها، اللہ کی نعمتوں کو خود سے دور مت بھگاؤ۔ فقلما زالت عن قوم، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم سے اللہ کی نعمتیں زائل ہو جائیں، فعادت الیہم، اور پھر دوبارہ اس قوم کی طرف وہ نعمتیں واپس پلٹ کر آئیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمات سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان نعمات کی قدر نہیں کرتے ہیں تو وہ بسا اوقات ان نعمات کا ظاہری وجود ہمارے درمیان باقی رہتا ہے، لیکن اللہ کی وہ نعمتیں اس نعمت کی صفت سے محروم ہو جاتی ہیں، یعنی اب وہ نعمت نعمت نہیں رہی ہے بلکہ ہمارے لیے باعث نقمت ہو چکی ہے، باعث رنج و عذاب ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند متعال کی نعمت اولاد ہے، ہم اولاد کی تمنا کرتے ہیں خداوند متعال کے حضور، تڑپتے ہیں، اور جب خدا ہمیں اولاد دیتا ہے ہم اس کی تربیت نہیں کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہماری اسی بے قدری کے نتیجے میں وہی اولاد جو نعمت الہی تھی آج نقمت الہی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آج وہ والدین کو مارتی ہے، ان کو خیال نہیں رکھتی ہے، ان کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے، ان کو اذیتیں کرتی ہے، ان کے پیسے لوٹ کے چلی جاتی ہے، اور عجیب و غریب قسم کے مسائل آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ نعمات الہی نقمات میں تبدیل ہو چکی ہیں، اب یہ نعمت نہیں رہی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ جب یہ نعمت تھی تب ہم نے ان کی قدر نہیں کی، اپنے بچوں کی درست پرورش نہیں کی، درست تعلیم و تربیت نہیں کی، لہٰذا آج یہ ہمارے لیے کسی سود میں نہیں ہے، کسی فائدے میں نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کی نعمات ہمارے اوپر بے حساب ہیں، اور خداوند متعال اپنی نعمات کی ادائیگی میں اور عطا کرنے میں یہ نہیں دیکھتا
کہ میرے اندر کس قدر لیاقت پائی جاتی ہے، کس قدر صلاحیت پائی جاتی ہے۔ خدا مجھے میری لیاقت اور صلاحیت کی بنیاد پر نعمت عطا نہیں کرتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو میرے اس قدر گناہ ہیں، خداوند متعال کو تو ایک لحظہ اور ایک ذرہ بھر بھی مجھ پہ عنایت اور توجہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن خداوند متعال مجھے استحقاق کی بنیاد پر نہیں دے رہا، بلکہ اپنے لطف، اپنی رحمت کی بنیاد پر بے حساب اپنی نعمات مجھے عطا کرتا ہے۔ میں ہوں کہ جو ان نعمتوں سے غافل ہوں۔ بہترین نمونہ اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ہم دیکھیں کہ وہ افراد جو کفار ہیں، خداوند متعال کی نعمتوں میں غوطہ زن ہیں، ہم سے زیادہ ان کے پاس نعمات بسا اوقات مشاہدہ کرنے کو ملتی ہیں، اور ایسے میں لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، موالیان حیدر قرار ہیں، ہمارے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو ان کے پاس نعمتیں موجود ہیں، تو وہ تو کافر ہیں، وہ تو ولایت کو نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس نعمتیں ہیں اور ہمارے پاس نعمتیں نہیں ہیں۔ نہیں عزیزان، ایسا نہیں ہے۔ خداوند متعال نے اگر اس دنیا میں ان نعمتوں کے ذریعے سے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے کہ وہ خداوند متعال کے شاکر ہیں یا شاکر نہیں ہیں، تو یہ ان کا ایک امتحان ہے۔ ہمیں اگر وہ نعمات نہیں ملی ہیں جو نعمات مادی ہیں، ہم دراصل مادی چیزوں کو نعمت تصور کرتے ہیں، جبکہ مادی چیزیں صرف نعمت نہیں ہیں، اور بسا اوقات مال تو نعمت ہی شمار نہیں ہوتا ہے۔ خداوند متعال اہل ایمان کے لیے خاص نعمات رکھتا ہے، اور خاص نعمات میں خود ولایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد کی ولایت ایک ایسی خاص نعمت ہے کہ اگر اس نعمت کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے حصے میں دنیا کی تمام نعمات جو کفار کے پاس موجود ہے اس کو رکھ دیا جائے، اور ہمیں کہا جائے کہ کیا آپ کو یہ سودا منظور ہے، تو ہم حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بدن مبارک کے ایک بال کو بھی اس تمام دنیاوی نعمات کے مساوی دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند متعال کی ایک خاص نعمت ہمارے پاس موجود ہے، جس نعمت کا نام ولایت اہل بیت ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو خداوند متعال نے ہمیں عطا کی ہے وہ محبت اہل بیت ہے، ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ ہم اس نعمت کے بدلے میں کسی چیز کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ بس معلوم ہوا کہ خدا کی نعمت وہ نعمت ہوتی ہے جس نعمت کے ذریعے سے ہم خداوند متعال کے حضور سرخ رو ہو سکیں۔ بس مال و دولت نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ مال و دولت اگر راہ الہی میں سعادت الہی تک پہنچنے کا وسیلہ نہیں بن رہا ہے تو یہ مال و دولت نقمت ہے۔ لہٰذا ہمیں ولایت علی بن ابی طالب کی راہ میں چلتے ہوئے اگر اس مال و دولت سے درست استفادہ کریں تو یہ نعمت وگرنہ نقمت ہے۔ لہٰذا ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ اگر ہم ولایت علی بن ابی طالب رکھتے ہیں تو علی بن ابی طالب کی ولایت کے نتیجے میں ہم سعادت دارین حاصل کریں گے۔ دنیا میں اگر ہم مشکلات میں ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، یہ مشکلات بھی اسی ولایت علی بن ابی طالب کے امتحان میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گی۔ خداوند متعال ہماری عاقبت بخیر کرے گا۔ خداوند متعال ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، جنت الحسین میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی ولایت کے نتیجے میں ہم کسی چیز کو دینے کے لیے اور کسی چیز کو اس ولایت کے عوض میں اس دنیا سے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی نعمات کو جو نعمات مادی ہیں ان کو مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی قدر و قیمت نہیں کرتے۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں دے چکا کہ انسان کی اولاد ایک نعمت ہے، لیکن اگر یہ نعمت درست تربیت پیدا نہ کرے اور اس کی درست تربیت نہ کی جائے، نقمت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور انسان اسی اولاد کو جس کی وجود میں آنے کے لیے انسان نے منتیں مانگی تھی،
آج اس اولاد کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے انسان دعائیں کرتا ہے کہ کاش مجھے اولاد ہی نہ ہوتی، کاش خدا نے مجھے بیٹا ہی نہ دیا ہوتا، اولاد ہی نہ دی ہوتی، بیٹی ہی نہ دی ہوتی۔ انسان آج کل ایسی دعائیں مانگتا ہے، کیوں؟ چونکہ انسان نے اس نعمت کی درست تربیت نہیں کی، اب یہ نقمت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ایسی ہی نعمات ہماری روزمرہ زندگی میں، ہماری خورد و خوراک میں، ہماری روٹی ہے۔ یہ خبز، یہ روٹی انسان کی لذت کے لیے نہیں ہے۔ ہم معمولاً خوراک کھاتے ہیں، طعام کھاتے ہیں صرف لذت حاصل کرنے کے لیے۔ نہیں عزیزان، یہ روٹی لذت کا باعث نہیں ہے، بلکہ عامل نشاط ہے، عامل زندگی، عامل حیات ہے، اور ہماری تمام عبادات کا قوام اسی خوراک کے اوپر ہے۔ اگر انسان کی خوراک کو اس سے منقطع کر دیا جائے تو انسان کا بدن آہستہ آہستہ نحیف ہوتا جائے گا، انسان کا بدن اطاعت الہی کی قدرت کھو بیٹھے گا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پروردگار سے کہ اے میرے پروردگار، بارق لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا وبینہ، اے میرے پروردگار ہماری روٹی میں برکت عطا فرما، بارق لنا فی الخبز، ہماری روٹی میں برکت عطا فرما، اور ہمارے درمیان اور اس روٹی کے درمیان جدائی نہ ڈال دے۔ اور پھر فرماتے ہیں فلولا الخبز، اگر روٹی نہ ہوتی ما صلینا، تو ہم نماز بھی نہ پڑھتے، لولا الخبز ولا صمنا، اگر روٹی نہ ہوتی تو ہم روزہ بھی نہ رکھتے، ولا ادینا فرائض ربنا عز وجل، اگر ہمارے پاس روٹی نہ ہوتی تو ہم اپنے پروردگار کے دوسرے فرائض کو اور دوسری عبادات کو بھی انجام نہ دیتے۔ تو پس یہ روٹی جس کے اوپر انسان کی زندگی کا قوام اور دار و مدار ہے، اس روٹی کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ نہایت ہی گراں قدر خداوند متعال کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ یہ جیسے رسول خدا فرماتے ہیں وَبِهِ حَجَجْتُمْ بَيْتَ رَبِّكُمْ، یعنی یہی روٹی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کو استفادہ کرتے ہوئے آپ اپنے پروردگار کے گھر کا حج انجام دیتے ہیں۔ بس یہ روٹیاں جو ہیں یہ خداوند متعال کی بہت بڑی نعمت ہے، جو گندم سے بنائی جائے، جو جو سے بنائی جائے، باجرے سے بنائی جائے، مکئی سے بنائی جائے، کسی بھی چیز سے بنائی جائے، یہ روٹی خداوند متعال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس نعمت کی قدر و قیمت جاننی چاہیے، اپنے دسترخوان پر موجود روٹی کے ٹکڑوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من وجد کسرتن او تمرتن، جو شخص بھی روٹی کا ایک چھوٹا سا کسرہ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر اس کو مل جاتا ہے، یا کہیں کھجور کا کوئی پیس اس کو کہیں گرا ہوا مل جاتا ہے اور وہ اس کو اٹھا لیتا ہے، فَأَقَلَهَا، اور اس کو اٹھا کر کھا لیتا ہے، لَمْ يُفَارِقْ جَوْفَهُ، وہ روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا اور وہ کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کے معدے سے مفارقت اختیار نہیں کرتا، حتیٰ یغفر اللہ لہ، یہاں تک کہ خداوند متعال اسے معاف کر دیتا ہے۔ پس چھوٹی روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین سے اٹھا کر کھانے سے اگر وہ میرے معدے میں جاتا ہے تو خدا میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح کھجور کے لیے بھی، چونکہ وہ بھی خداوند متعال کی نعمت ہے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں کلوا ما یسقط من الخوان، یعنی دسترخوان پر جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے گرے ہوئے موجود ہوتے ہیں ان کو اٹھاؤ اور کھا لو، فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِّن كُلِّ دَاءٍ، ہر مرض کیا علاج انہی چھوٹے سے ٹکڑوں کے اندر موجود ہے۔ فَإِنَّهُ، یہ جو روٹی کے چھوٹے سے ٹکڑے دسترخوان پر موجود ہیں، یہ چھوٹے ٹکڑے شفا ہیں، کس کے لیے؟ مِن كُلِّ دَاءٍ، ہر مرض کی شفا ان کے اندر موجود ہے، بِإِذْنِ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے۔ کس کے لیے شفا موجود ہے؟ اس شخص کے لیے لمن اراد ان یستشفی بہ، جو روٹی کے ان ٹکڑوں سے شفا حاصل کرنے کی نیت سے انہیں اٹھاتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ پس عزیزان، اگر آپ بیمار ہیں، دسترخوان سے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جمع کریں
اور انہیں تناول کر لیں، خداوند متعال آپ کو شفا عطا کرے گا۔ حضرت سید الاوصیاء کا یہ فرمان ذیشان ہے۔ انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ روٹی کے ٹکڑوں کی اہانت کرے، یعنی دسترخوان پر روٹی کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں، میں انہیں جمع کرتا ہوں، ایک لفافے میں لپیٹ دیتا ہوں اور انہیں کوڑے میں پھینک دیتا ہوں، یا انہیں بسا اوقات جو ہے وہ جو روٹی لینے کے لیے آتا ہے اسے دیتا ہوں تاکہ وہ اس کو حیوانات کو کھلا دیں۔ عزیزان محترم، حیوانات کے لیے خداوند متعال نے گھاس، علوفے اور یہ پودے بنائے ہیں۔ روٹی خداوند متعال نے ان حیوانات کے لیے خلق نہیں کی ہے۔ ہم اپنے گھر میں اتنی روٹی تیار کیوں کریں کہ جسے حیوانات کو دینے کے لیے ہمیں بعد میں دینا پڑے؟ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان روٹی کھا لیتا ہے، اضافی روٹی کو رکھ دیتا ہے، اسے پھپھوندی لگ جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، اب یہ روٹی حیوان کے کھانے کے قابل بھی نہیں رہی ہے۔ یہ بھی ایک نقمت ہے، انسان کا نعمت الہی کا کفران کرنا ہے، اور اس کا انسان کی زندگی پر عذاب نازل ہوگا۔ اور عذاب دیکھتے ہیں ہم اپنی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں یہ جو مشکلات ہیں، یہی خداوند متعال کی نعمات کا درست استفادہ نہ کرنا اور ان کی اہانت کرنے کے نتیجے میں ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں اور ہم اپنی زندگی میں ان کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا جہاں 20 خصوصیات بیان کر رہے ہیں فقر کی، کہ 20 خصلتاً 20 خصوصیات ایسی ہیں تورث الفقر جو انسان کے وجود میں فقر لے کر آتی ہیں اور انسان فقیر ہو جاتا ہے، اور انہی 20 خصوصیات میں سے ایک خصوصی احانت الکثرت من الخبز، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو انسان کے گھر میں بچ جاتے ہیں، انسان ان کی بے اعتنائی کرتا ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، انہی چھوٹے ٹکڑوں کی جو اہانت کرنے کے نتیجے میں انسان فقر میں مبتلا ہوتا ہے۔ کچھ واقعات آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان سے عبرت حاصل کریں۔ کافی میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ سے متعلق کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیت الشرف میں داخل ہوتے ہیں۔ بیان ہوتا ہے دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی عائشہ، رسول خدا حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ فرعا کسرتاً، ایک چھوٹا ٹکڑا اب وہاں زمین پر پڑا ہوا مشاہدہ کرتے ہیں۔ قاد ان یطعها فاخذها، آپ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، قعود کرتے ہیں اور اس چھوٹے ٹکڑے کو اٹھا لیتے ہیں۔ فاخذها، اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ وَأَقَلَهَا، اور اس کو زمین سے اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ ہمیں اگر روٹی کا کوئی ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا ملے تو ہم اسے اٹھا کر کھانا ننگ محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، آر محسوس کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے عاشق ہیں۔ رسول خدا نے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو زمین سے اٹھایا اور اس کو تناول کر لیا، کھا لیا۔ وقال، اور کہا، یا حمیرہ اقرمی، اے حمیرہ ان روٹی کے چھوٹے ٹکڑوں کا احترام کرو۔ اقرمی جوار النعمت، اللہ کی ان نعمتوں کا جو اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، ان نعمات کا اکرام کرو، احترام کرو۔ فَإِنَّهَا تَنْفِرُ عَنْ قَوْمٍ، یہ اللہ کی نعمتیں قوم سے فرار کر جاتی ہیں۔ قادت تعود الیہم، اور پھر یہ ان کی طرف واپس نہیں آتی ہیں۔ تو اے عائشہ، اگر یہ نعمتیں تمہارے پاس ہیں تو تمہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی قدر جاننی چاہیے، چونکہ اگر یہ نعمت تم سے چھن گئی تو دوبارہ تمہیں یہ نعمت نصیب نہیں ہوگی۔ ایک دوسرا واقعہ میں آپ کی خدمت میں انہی نعمتوں سے متعلق نقل کرتا ہوں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت لقمان حکیم ایک جگہ کسی کشتی پر سفر کر رہے تھے، اور اس کشتی میں ایک تاجر بھی موجود تھا، اور اس تاجر کا ایک غلام تھا جو نہایت ہی بے تابی کا مظاہرہ کر رہا تھا پانی کے خوف سے۔ کشتی میں موجود تمام مسافرین اس کو تسکین دے رہے تھے، تسلی دے رہے تھے، حوصلہ دے رہے تھے کہ تم نہیں ڈوبو گے، ہماری کشتی غرق نہیں ہوگی، تم پریشان نہ ہو، لیکن وہ بے تابی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اب ایسے میں لوگوں نے حضرت لقمان حکیم سے پوچھا کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ تو حضرت لقمان نے انہیں کہا کہ اسے ایک رسی سے باندھ دو اور اسے اٹھا کر اس دریا میں پھینک دو۔
کچھ دیر یہ دریا میں رہے تو دوبارہ اس کو کھینچ لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اسے رسی باندھی، اسے دریا میں پھینک دیا۔ اب جب دریا میں یہ غوطہ زن ہو رہا تھا تو اسے اس کشتی کی نعمت کا احساس ہوا، لہٰذا اب اسے جب اس دریا سے باہر نکالا گیا اور کشتی میں لایا گیا تو اب یہ کشتی کے اس جو زمین ہے اس کو چوم رہا ہے، اس کا احترام کر رہا ہے، ایک کونے میں نہایت ہی آرام سے بیٹھ گیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس سے یہ نعمت چھنی، اس سے اس نعمت کے چھننے کا احساس جب ہوا، اس کی قدر کو اس نے جان لیا، تو اب یہ اس کشتی کی دیواروں کو اور اس کی زمین کو چوم رہا ہے کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے میرے لیے۔ تو ہم بھی اگر اللہ کی ان نعمات کو جو ہمارے دسترخوان پر موجود ہیں ان کی قدر و قیمت کو نہیں جانیں گے تو عزیزان یہ نعمات ہمارے لیے نقمت میں تبدیل ہو جائیں گی، اور اگر یہ نعمات ہم سے چھن جائیں تو دوبارہ ان کا ہمیں ملنا دشوار ہے۔ انسان اپنی زندگی میں فقر و فاقے میں مبتلا ہوتا ہے انہی نعمات کی قدر نہ کرنے کے نتیجے میں۔ میں آپ کی خدمت میں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے بھی ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں شدید قحط آیا، چند سال پے در پے ان کے پاس قحط آیا، تو امام رضا فرماتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی روٹی پکا کر ابھی نوالا اپنے حلق میں اور اپنے منہ میں ڈالنا ہی چاہتی ہے کہ دروازے پر ایک سائل آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کی کنیز، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو یہ خاتون اسی نوالے کو نیچے واپس لے آتی ہے اور روٹی پہ رکھتی ہے، اور اس نوالے کو اور اس روٹی کو اس سائل کو خدا کی راہ میں ہدیہ کر دیتی ہے۔ اب اس نے اس روٹی کو خدا کی راہ میں دے دیا۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہوا کہ اسی خاتون کا ایک چھوٹا بچہ باہر لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اس چھوٹے بچے کو ایک بھیڑیا آ کر دبوچ لیتا ہے، تو خداوند متعال جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو نکالو اور اس کی ماں کو واپس کرو۔ وہ بچہ فریاد کرتا ہے، ماں بھاگی ہوئی جاتی ہے، جبرائیل اس بچے کو اس بھیڑیے کے منہ سے نکالتا ہے اور اس خاتون کے حوالے کرتا ہے، اور اس خاتون سے کہتا ہے کہ اے اللہ کی مؤمنہ خاتون، یہ بچہ اس بھیڑیے کے منہ کا لقمہ تھا، اور تم نے اپنا لقمہ اللہ کی راہ میں دیا ہے، اس لقمے کے بدلے میں اللہ نے اس بھیڑیے کا لقمہ تمہیں واپس کر دیا ہے اور تمہارے بچے کو نجات عطا کی ہے۔ پس اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنا، اللہ کی نعمتوں کا درست استعمال کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا وظیفہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں رسول خدا نے حضرت دانیال نبی کا واقعہ بیان کیا کہ اے میرے اصحاب، ایک مرتبہ حضرت دانیال ایک کشتی پر سوار ہونے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور وہ اس کشتی کے جو ناخدا ہے، جو اس کشتی کا ملوان ہے، جو اس کشتی کا جو سربراہ ہے، اس سے کہتے ہیں کہ مجھے اس کشتی پر سوار کر لو اور اجرت کے طور پر میں تمہیں یہ ایک روٹی کا ٹکڑا دیتا ہوں۔ وہ اس روٹی کے ٹکڑے کو وصول کرتا ہے اور اسے یوں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اس کی کیا ویلیو ہے، یہ تو ہمارے پاس بے پناہ روٹی کے ٹکڑے یہاں پر پڑے ہیں، روٹی کی کون اہمیت ہے، یہ تو ہمارے پاؤں کے نیچے جو ہے نا وہ ہر روز پڑے رہتے ہیں، ان کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر آپ نے سوار ہونا ہے تو کوئی چیز دے کر آؤ جس کی کوئی ارزش ہو، جس کی کوئی ویلیو ہو۔ تو حضرت دانیال نبی کو اس پہ بہت افسوس ہوتا ہے، خداوند متعال کے حضور التجا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اپنی نعمت کی قدر کروا اس قوم سے، اے میرے پروردگار، یہ بندہ تیری روٹی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو نے مشاہدہ کیا ہے، تو اپنی نعمتوں کی قدر کا انہیں احساس دلا۔ حضرت دانیال کی دعا خداوند متعال کے عرش تک پہنچتی ہے، تو اس قوم کے اوپر اور اس امت کے اوپر جو ہے وہ قحط آ جاتا ہے۔ خداوند متعال آسمان کو حکم دیتا ہے کہ بارش نہیں برسانی ہے،
زمین کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک جو ہے وہ سخت مٹی کی طرح بالکل خشک ہو جاؤ اور ان پہ اپنی نعمتیں جو ہے وہ حبس کر لو، لہٰذا قحط آ جاتا ہے۔ اس قدر قحط آتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک گھر میں دو خواتین ہوتی ہیں اور دونوں کے بچے ہوتے ہیں، اور قحط سے، بھوک سے، افلاس سے ان کی موت قریب ہوتی ہے۔ تو یہ خواتین آپس میں طے کرتی ہیں کہ آج ایک بچے کو کھا لیتے ہیں، کل دوسرے بچے کو کھا لیا جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، ایک دن ایک بچے کو کھا لیتے ہیں، اب جب دوسرے دن کی باری آتی ہے تو چونکہ پیٹ بھرا ہوتا ہے، وہ خاتون کہتی ہے کہ میں اپنا بچہ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو ایسے میں یہ خواتین کے درمیان جھگڑا ابھرتا ہے اور دونوں حضرت دانیال نبی کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ ہمارے درمیان نزاع ہو گیا ہے، فیصلہ کریں۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم بچوں کو اس طرح سے کھائیں گے، لیکن میرا بچہ تو کھا لیا گیا ہے، اب یہ عورت اپنا بچہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے میں حضرت دانیال نبی کو اس امت کی اس حالت کے اوپر جو ہے وہ رحم آیا اور خداوند متعال کے اوپر دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اپنا فضل اور اپنی رحمت اس قوم کے اوپر واپس لوٹا دے۔ ان لوگوں کو اب اس قدر روٹی کی ناقدری کرنے کا اب جو ہے نا وہ ان کو احساس ہو چکا ہے کہ یہ اب ایک دوسرے کو کھانے کے اوپر آ گئے ہیں، اپنے بچے کھانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح سے دانیال نبی نے جب دوبارہ درخواست کی تو ان سے یہ عذاب مرتفع ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی سیرت اور سنت یہ تھی کہ جب وہ کھانا تناول کیا کرتے تھے تو چونکہ ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو باقاعدہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں چاٹا کرتے تھے، اور پھر فرماتے تھے کہ میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو میرے خادم ہیں، یہ جو میرے اطراف میں موجود ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ میں پرخور ہوں، میں ایک طماع قسم کا انسان ہوں کہ جو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نعمات کی قدر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نعمات ہیں۔ بلکہ یہاں تک بھی ہمارے اساتید کہا کرتے تھے کہ ہم جس برتن میں کھانا کھاتے ہیں اس برتن کو اچھی طرح سے اپنے ہاتھ سے، اپنی روٹی سے، اپنے نوالے سے اچھی طرح سے صاف کریں کہ اس برتن میں روٹی کے ذرات اور سالن کے ذرات جو نعمات الہی ہیں وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنے پلیٹ میں، اپنے برتن میں سالن کو چھوڑ دیں گے، ضائع ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، اسے کوڑے میں پھینکنا پڑے گا، تو یہ نعمات الہی کو نقمات میں تبدیل کرنے والی بات ہے۔ اب خداوند متعال کی نعمات ہم سے چھن جائیں گی، ہم مشکلات کا شکار ہوں گے، فقر و فاقے کا شکار ہوں گے، ہماری روزگار میں برکت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، انواع و اقسام کی بیماریاں ہمارے گھر میں ہجوم لے کر آئیں گی، چونکہ دسترخوان سے ان چیزوں کو کھانے سے تو انسان سے بیماریاں مرتفع ہوتی تھی، اور ہم نے تو اب ان کو اپنے دسترخوان پر چھوڑ دیا ہے، انہیں استعمال نہیں کیا، تو ظاہری بات ہے کہ بیماریاں ہماری طرف ہجوم کریں گی۔ امام صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک قوم تھی جس قوم کو اہل فرسار کہا جاتا تھا۔ یہ قوم اللہ کی نعمتوں کو نقمت میں تبدیل کیا کرتے تھے، یعنی گندم کا اوپر کا چھلکا اتار کر اندر جو اس کا جو مغز ہے اس سے آٹا تیار کرتے تھے، جس کو ہماری زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ میدہ۔ میدے کی یہ روٹیاں تیار کیا کرتے تھے اور اس سے استفادہ کیا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ اس قدر اللہ کی اس نعمت سے جو ہے وہ سوء استفادہ کرتے تھے اور اس کی قدر و قیمت نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ اپنے بچوں کا استنجا بھی اسی روٹی سے کیا کرتے تھے، اور پھر اس روٹی کو یہ پھینک دیا کرتے تھے، اور ان روٹیوں کا ایک پہاڑ بن چکا تھا کہ یہ روٹیوں سے استنجا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں سے ایک اللہ کا ولی گزرا اور اس نے جب مشاہدہ کیا کہ یہ لوگ اس طرح سے اللہ کی نعمتوں سے سوء استفادہ کر رہے ہیں، تو اس نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو کیسے نجس کر رہے ہو، کیسے ضائع کر رہے ہو، ان کی قدر و قیمت کا تمہیں احساس تک نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو یہ نعمتیں بہت زیادہ ہیں،
تو اس نے کہا کہ یہ نعمت تو تم سے چھن بھی سکتی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ جب تک یہ نہر سرسار یہاں بہہ رہی ہے ہمیں کس چیز کی پرواہ ہے، اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر فراوان ہیں۔ تو اس نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی، تو اس کے نتیجے میں خداوند متعال نے اپنا قحط ان کے اوپر نازل کیا۔ ایسا قحط ان کے اوپر نازل ہوا کہ یہ لوگ مجبور ہوئے دوبارہ اس نجس روٹیوں کے پہاڑ کی طرف رجوع کرنے پر، اور اسی پہاڑ سے روٹیوں کو لاتے، تولتے، اور پھر تولنے کے بعد ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ یہ وہ نعمات ہیں کہ جنہیں اگر انسان ان کی قدر نہ کرے تو انسان کا یہ حشر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ واقعات جو اسلامی تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں یہ ہماری عبرت کے لیے ہیں کہ ہم ان نعمات سے استفادہ درست انداز میں کیوں نہیں کرتے ہیں، ان نعمات کی قدر و قیمت کو کیوں نہیں جانتے ہیں۔ روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا، سالن کا چھوٹا سا حصہ، اس کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہماری ضرورت سے زائد ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مستحقین میں تقسیم کریں، لیکن اسراف نہیں کریں۔ اگر آج ہم نے اپنی زندگی میں روٹی، سالن، کپڑا، پانی یا اس قسم کی چیزوں کو اگر اسراف کیا تو یہ اللہ کی نعمات ہے۔ یہ نعمات اگر ہم سے چلی جائیں تو یہ پھر واپس نہیں آئیں گی۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں احسنوا جوار النعم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمات کا اچھا مجاور قرار پاؤ، اچھا ہمسایہ قرار پاؤ۔ لا تنفروها، ان نعمات کو اپنے سے متنفر اور زائل نہ کرو۔ فقلما زالت عن قوم فعادت الیہم، یہ نعمات اگر کسی قوم سے زائل ہو جائیں تو پھر اس قوم کے اوپر واپس نہیں آتی ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں بیماریاں بھی ہمارے گھروں میں موجود ہیں، اور یہی فقر و فاقہ و مشکلات و اس قسم کی چیزیں میں بھی ہم مبتلا ہیں۔ لہٰذا عزیزان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی سیرت کے مطابق ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں کہیں بھی روٹی کا یا کوئی بھی نعمت الہی کا کوئی ٹکڑا یا کوئی چیز ہمیں مل رہی ہے اس کی قدر کریں۔ روٹی ہے اس کو زمین سے اٹھائیں، صاف کریں، اسے چومیں اور اسے قربتاً اللہ کھا لیں۔ خداوند متعال کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ ہماری گفتگو اخلاق نبوی میں جاری ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہو تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔